بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کی قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں سے کون پہلے آیا اور کون بعد میں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعے کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے، اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کی گناہ بھی۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد، برس، کوڑ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنے سے بھی بچایا جاتا ہے۔ جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی زیارت کے لیے ان کی قبر پر جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو ان کی اتنے گناہ بخش دیے جائیں جتنا اس سورہ میں حروف ہیں۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ پاک خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ مقبولیت والا وقت کون سا ہے؟ اس بارے میں 2 روایتیں کافی مضبوط ہیں۔ وہ وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ وہ جمعے کی آخری ساعت ہے، یعنی مغرب سے کچھ پہلے کا وقت۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کے دن اذان سننے کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہونے والے لوگ اپنے فعل سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا تو وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے واپس بھیجے گئے۔ اہم بات، آدم علیہ السلام کو جنت میں جانا بھی اللہ کی رحمت تھی اور وہاں سے تشریف لانا بھی، کیونکہ وہاں سیکھنے گئے تھے، یہاں سکھانے اور خلافت کرنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جمعے کے نام کی ایک پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے، جو قرآن کریم کے 28 پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی قبول ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن صدقہ کرنے کا دگنا اجر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعے کے دن فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کی آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے۔ صبح صادق کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا وقت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا فیض ہفتے میں 1 بار اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض روزانہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، جمعہ جیسا کوئی دن نہیں۔ جو شخص جمعے کے دن یا شب جمعے میں انتقال کر جائے گا، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ یا اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو کسی حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ Subscribe my channel.